السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین کرام، آج جس بات پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ آپ اور ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے، نیوزوں میں سن رہے ہوں گے، لیکن افسوس کہ آج ہمارے ہوم منسٹر کو، ہمارے سی ایم صاحب کو اور ہمارے دیگر اہم عہدیداروں کو اس بات کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ ایک معصوم بچی کے ساتھ ان کی پارٹی کا ایک آدمی زیادتی کرتا ہے اور زیادتی کے ساتھ ساتھ وہ بچی کو قتل کر دیتا ہے، پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے۔ مگر افسوس ہمارے دیگر عہدیداروں کے ساتھ سب سے زیادہ مجھے ہوم منسٹر صاحب پہ افسوس ہے کہ جب ایک غیر مسلم لڑکی کو ریپ کیا گیا تھا رستے میں، تو یہ تو ان کے گھر کو پہنچ کر جا کر ان کو تسلی دیے۔ آج کیا ان کے ہاتھ پیر اس قابل نہیں ہے کہ وہ جا سکے؟ کیا آج ان کے اندر وہ ضمیر مر گیا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک خیر خواہی کرے، جا کر اس کے گھر والوں سے ملے، ان کو تسلی دے؟ مگر افسوس ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسا ان کے منہ کو لخوا مار دیا ہے۔ میں جہاں تک یہ کیس کے بارے میں اسٹڈی کیا ہوں، پہلے دن سب سے پہلے ہمارے رحمت صاحب اس کیس کو زیادہ سے زیادہ پولیس سے اس سلسلے میں گفتگو کیا، مگر پولیس وہی اپنی رفتار چل رہی ہے جو ان کو آقاؤں کے طرف سے حکم ملتا ہے۔ اور آج دیگر لوگ بھی اس کی اہمیت، یعنی اس کو آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کیس بک کرو، تو مجھے افسوس ہے کہ ایسے معمولی کیسز بک کیے جا رہے ہیں جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ میں ریاست حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہوم منسٹر جاگ جائے، بلدیہ کے الیکشن آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ایسے ہی کارنامے رہے تو پھر آئندہ ہمارے کو آپ پہ اعتماد نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے سی ایم صاحب بھی، ہوم منسٹر صاحب جی، اس بات کو فوری توجہ دیں اور جو یہ کیا ہے اس کو اس انداز کی سزا دے کہ پھر کوئی ٹی آر ایس کا یا کسی پارٹی کا کوئی آدمی ایسا عمل نہ کر سکے۔ میرے عزیز دوستو، وہ بچیوں یتیم ہیں، ان کے میں نے سنا کہ ان کے کوئی عزیز و قریب بھی زیادہ نہیں ہے۔ حکومت سے میرا یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے جو بھی اب گھر میں باقی ہے ان کے لیے نہ صرف نوکری کا انتظام کرے بلکہ ان کے گھر والوں کو 25 لاکھ دے، 50 لاکھ دے، جو بھی دے، بچی کو تو نہیں لوٹا سکتے، ان کے لیے جو کچھ آپ مدد کر سکتے کریں۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو اور اللہ سے اپنی مدد طلب کریں، اور ان کو میں جو مرحومہ کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو مجھے احساس ہے یہ مال ہونے کے بعد ان کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس بچی کو جو تکلیف میں انہوں نے رکھ کر مارا ہے، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دے گا، اور یہ ظالم کو جو یہ عمل کیا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور جب تک نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم لوگ حکومت کو جھنجھوڑتے رہیں گے اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے رہیں گے کہ یہ کام کو فوری انجام دے۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ ایک ہی پولیس اسٹیشن، ایک ہی حدود میں ایک غیر مسلم بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو پوری منسٹری ہل جاتی ہے، اور ایک مسلمان بچی کو ریپ بھی کیا جاتا ہے، مار بھی دیا جاتا ہے تو ہمارے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی، ہماری پولیس کے بھی، ہماری حکومت کے بھی۔ کیا معنی ہے اس کے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے سودے سلوک ہو رہا؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اب آئندہ ہماری حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے گی؟ کیا ہم خود اپنے فیصلے کرنے لگ جائیں؟ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں، جذبات سے نہیں، اپنے انداز سے اور کردار سے یہ کوشش کرے کہ اس کو حق ملے، ان کے گھر والوں کو، اور یہ جو ظالم ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملے۔
اور ایسے دفعات لگائے جائیں کہ آئندہ کوئی اس عمل کو کرنے کے بارے میں 100 بار سوچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے بھائی، حلقہ جو پولیس والے ہیں نا، بول دیا نا وہ 2 دن سے اعلان جا کر یہ ریپ کیس کو خودکشی کی شکل دے دیے تھے 2 دن سے، کل اس لیے احتجاج ہوا۔ 1 منٹ لاؤ بیٹا۔ تو پولیس مجھے حیرت یہ ہے کہ ابھی مجھے ہمارے پریس کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ مرنے والی بیچاری جو دنیا سے چلی گئی ہے اس کو خودکشی کا کیس بنائی پولیس۔ واہ، کیا پولیس والے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ۔ ہماری یہ پولیس کی وجہ سے محکمے کے اوپر ہم کو بھروسہ کرنا مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ کیوں کہ وہ TRS کے پارٹی کے ہے اور یہ حکومت کی پارٹی کے ہے۔ ارے ایسے حکومت کے اوپر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں، ایسے پولیس والوں پہ بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ ایسے عمل میں یہ دوغلی چال، پھر 2 دن کے بعد کیس بک کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ اس کے پاس ان کا کیا جواز ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ میں پھر ایک بار ہوم منسٹر سے کہہ رہا ہوں، سنیے، اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو جائیے اس کے گھر کو اور ان کے گھر والوں کو تسلی دیجیے اور یہ اقدام کریے کہ جو بھی وہاں ذمہ دار تھا پولیس عہدیدار، اس کے اوپر بھی سخت ایکشن کیجیے، اس پہ سخت ایکشن لیجیے تاکہ ہم کو پولیس پہ اعتماد باقی رہ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔